بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو السلام علیکم، میں مبین یونس ریپرزینٹ کر رہا ہوں masterg.com کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر جی ٹاکس۔ فرینڈز، آج ایک بہت ہی اہم اور ایک جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے اوپر میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بائی پروفیشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، ایک لیکچرر ہوں، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان چیزوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ڈیپلی جا کر ڈیپتھ میں جا کر دیکھ سکوں۔ تقریباً 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ایبٹ آباد موٹر وے کے اوپر، کہ وہاں پر ایک خاتون تھیں جنہوں نے بہت ہی زیادہ نازیبا الفاظ استعمال کیے، گالیاں وغیرہ دیں۔ جو ہمارے ادارے ہیں، مطلب کہ جو پولیس وہاں کھڑی ہوئی تھی، جو وہاں پر آرمی کھڑی ہوئی تھی، ان کو بڑا برا سلوک کیا، اور بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ وہاں سے جو اس کا وہاں پر رکاوٹ لگائی ہوئی تھی، بیریئر لگایا ہوا تھا، اس کو وہاں سے وہ توڑ کر چلی گئیں۔ دوستو، یہ گفتگو ساری شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دوں کہ میرا نام مبین یونس ہے، اور میرے والد صاحب محمد یونس، انہوں نے آلموسٹ 25 ایئرس سروس کی ہے ایئر فورس کے اندر۔ جو میں نے اپنا بچپن سارا گزارا ہے وہ میں نے کوہاٹ ایئر بیس، سرگودا ایئر بیس، اور پھر فیصل ایئر بیس کراچی میں گزارا ہے۔ تو مجھے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا علم ہے کہ ہم لوگوں کو اندر اور باہر کن لوگوں کے جو پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے ملک کے اندر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم میں سے اس ملک میں بھی اور اوور آل بھی، لیکن فی الحال میں اپنے وطن عزیز کی بات کروں گا کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے اور ہم نے انشاءاللہ ادھر ہی اپنی جان دینی ہے۔ جب بھی کسی انسان کو تھوڑا سا اختیار زیادہ مل جاتا ہے، اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس کے پاس دولت زیادہ آ گئی ہے، اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے اس کو کوئی عہدہ بڑا مل گیا ہے، تو وہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور آپے سے باہر بھی وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنی اوقات جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اس ایک یا 2 یا 3 لوگوں کی وجہ سے پورا جو محکمہ ہوتا ہے اس کا نام خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ایک آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ڈاکٹر اس طرح کا ہے کہ جس نے کچھ برا کیا ہے، تو ہم پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ سملرلی، اگر ڈیفنس سسٹم کے اندر کوئی ایک آرمی آفیسر یا اس کا کوئی ریلیٹیو اگر اس نے کچھ برا کیا ہے، تو ہم پورے جو ڈیفنس سسٹم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم اسپیسیفکلی جب کسی ہائی پوسٹ پر پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ہیں کیا چیز۔ جیسے کہ اسی جو خاتون ہے جس کی ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے، 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو کر سب آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اپنے جو ہسبینڈ تھے جو کہ غالباً کرنل ہیں، ان کے اختیارات کا، ان کے نام کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک غیر اخلاقی حرکت۔ قانون جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر ایک چھوٹا غریب انسان ہے اور ایک بہت امیر انسان ہے، غلط کام کرتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم پاک آرمی کو، پاک ایئر فورس کو، یا پاک نیوی کو، یا پاکستان پولیس کو الزام ہرگز نہیں دے سکتے۔ اور جس انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے، اگر وہ سرکاری محکمے میں ہے، تو وہ خود کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کسی جگہ پر جائے گا، لائن لگی ہوگی، وہ لائن میں لگنا اپنی توہین سمجھے گا کہ اس میں میری توہین ہوگی اگر میں باقی عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح اس لائن میں کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کر لوں گا۔ یہ بڑا ہی ہمارے مائنڈز کے اندر غلط جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بن چکا ہے۔ اسی چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ جو پرسوں واقعہ ہوا، وہ جو کرنل کی جو بیگم تھیں، انہوں نے جس طرح کا بیہیو کیا، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ان فیوچر یا ابھی کسی کے پاس بھی کوئی اختیار ہے تو خدا را اس کا درست استعمال کیجیے۔ کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ جس سے کسی اور انسان کی دل آزاری ہو، یا پھر جو پاکستان کا قانون ہے
جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ اس سے متاثر ہوں. کوئی ایسا کام نہ کیجیے. ہم سب کو ایک لیول پر زندگی گزارنی ہے. مزید یہ کہ اگر میں تھوڑا سا اس کو آپ جسٹیفائی کروں پاکستان آرمی کو، تو ہماری جو آرمی ہے الحمدللہ 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 میں فخر محسوس کرتا ہوں، اور میں بہت اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام پہلے دوسری قوموں سے لیے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عباسیہ خلافت، عثمانی خلافت، اور یہی کام جو آخر میں غزوہ ہند کا واقعہ پیش آنا ہے، تمام پیشن گوئیوں کے مطابق وہ انشاءاللہ اسی قوم کے ذریعے پیش آنا ہے. یہی ہماری قوم ہوگی، یہی ہماری پاک فوج ہوگی جنہوں نے ہندوستان کی حکمرانوں کو جکڑ کر پاکستان میں لے کر آنا ہے اور ہندوستان پر غالب ہو جانا ہے. غزوہ ہند کے حوالے سے میری ایک نیو ویڈیو سیریز جو ہے وہ انشاءاللہ منظر عام پر آ رہی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور دیکھیے گا. آپ کو پتہ چلے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے، تو ہم نے اپنی عادات سے، اپنے بیہیویئر سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری بدنامی ہو، جس سے ہم برے کہلائیں. اور ہم نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرنا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی جو ایک ڈیبیٹ تھی، اسپیچ تھی، سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ سب لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. شکریہ. اللہ حافظ.